جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور، اسلام کے ابتدائی دور کے بارے میں سوال ہوں گے آج۔ لودھرا والوں سے سوال ہے، بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کے لیے جو اپنے مال کو خرچ فرمایا، اس کی ایک جھلک یہ ہے، آپ نے چند غلاموں کو، کافی سارے غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد فرمایا۔ ان کے آقا ان غلاموں کو بڑی اذیت دیتے تھے۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو فقیہ، بی بی نہدیہ، حضرت زنیرہ، ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ سوال ہے لاہور والوں سے، سیرت النبی سیگمنٹ ہے۔ قریش کے سرداروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت اسلام چھوڑ دینے پر کن چیزوں کی پیشکش کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداران قریش میں سے عتبہ بن ربیعہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اسلام کی تبلیغ سے آخر مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی حکمرانی چاہتے ہیں، یا آپ عزت و شہرت کے خواہاں ہیں، یا آپ کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے وہ مجھے آپ بتا دیجئے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام کو چھوڑ دیں تو تمام مکہ کے لوگ آپ کے زیر فرمان ہوں گے اور آپ کی تمام خواہشات اور تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ بڑی بڑی آفرز کی گئیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ چٹان کی مانند ڈٹے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے، مگر عتبہ بن ربیعہ نے یا رسول اللہ تو نہیں کہنا تھا۔ اب ہمارے اسلامی بھائی کی زبان پر آ جاتا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام کا کیا مقصد ہے؟ وہ معاذ اللہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے آیا تھا، مگر میرے آقا تو دوسروں کو راستہ دکھانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا جناب۔ اب باری لودھرا والوں کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے سفیر کو جواب کیا دیا تھا؟ سفیر نے تو کوشش کی، پھر آقا نے کیا جواب دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ جیسے ہی اس نے یہ آیات سنی تو ان آیات کی وجہ سے اس کے جسم کا بال اس کا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ محمد رک جائیے، اس کی وجہ سے میرا دل، اس کی عظمت کی وجہ سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ جب نبی پاک نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لرزنے لگا، کانپنے لگا، کہتا آپ رک جائیے کیونکہ میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کلام اللہ کا ہو اور زبان نبی پاک کی ہو تو اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 5ویں سال رجب المرجب کے مہینے 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ دین اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو 5ویں سال رجب کے مہینے میں ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب کفار کو مسلمانوں کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب کفار کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے عمر بن عاص اور ولید بن مغیرہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہمارے کچھ مجرم آپ کے ملک میں روپوش ہو گئے ہیں، آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں ہمیں واپس لوٹا دیں۔ جی وہ وہاں گئے اور جناب نجاشی بادشاہ کو کہا کہ ہمارے مجرم آپ کے پاس ہیں، انہیں واپس لوٹا دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، ان سے کفار کی باتوں کے بارے میں پوچھا تو مسلمان نے کہا کہ ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور نبی پاک کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال جواب درست دے دیا ہے۔ اب بادشاہ نے جب مسلمانوں کی باتیں سنی تو اس عظیم بادشاہ نے کیا کیا؟ شکریہ۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسلمانوں کے عقائد کے متعلق بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے بندے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے اللہ تبارک بن باپ کے اللہ کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے شک توریت اور قرآن پاک یہ ایک ہی آفتاب کے دو، انجیل اور توریت یہ ایک ہی آفتاب، انجیل اور قرآن پاک یہ ایک ہی آفتاب کے دو نور ہیں۔ تو میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں دی تھی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم میری حکمرانی میں جہاں چاہو عزت اور چین سے رہ سکتے ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب دیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے، پڑھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شفیق بھائی کے ہاتھ میں بڑی پیاری کتاب ہے، ون آف مائی فیوریٹ بک، اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی، سیرت مصطفیٰ، کیا کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اس کتاب کو آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں، یہ خزانہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ایک ہی بک کے اندر۔ ویسے تو کئی کتابیں ہیں سیرت پر، مگر جو سٹارٹ لینا چاہتا ہے اس کے لیے شاندار کتاب ہے، اردو زبان میں مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے کال کر کے منگوا سکتے ہیں، اس کو کسی مکتبے کی برانچ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ انگلش اس کا ورژن بھی آ چکا ہے، تو اس کو ضرور حاصل کریں اور یہ گفٹ میں دیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کچھ سوالات کے ذریعے نبی پاک کی سیرت بیان کریں، مگر تفصیلی اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں بڑی شاندار انداز میں موجود ہے۔ آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام رابعہ ہے، میں عرب شریف سے بول رہی ہوں۔ امت کے رنگ ذہنی ازمائش کے سنگ بلوچی زبان میں کریں۔ بلوچی زبان میں کریں جناب، انشاءاللہ ہماری ٹیم نے تیاری کی ہوگی بلوچی کی بھی۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے ہمارے اس سلسلے میں اذان ہوگی، اس میں بلاؤں اور وباؤں سے بچنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، پھر نیک اعمال کا جائزہ ہوگا، نعت شریف بھی سنیں گے اور پھر سلسلے کو مزید لے کر آگے چلیں گے۔ دونوں ٹیموں سے بھی گزارش ہے آگے تشریف رکھیں اور آئیے ہم اذان سنتے ہیں، ادب و شوق کے ساتھ اذان سنیں گے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك